السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستوں کیا آپ یقین کریں گے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک جہاز برمودا کے سمندر میں کھڑا ہے لیکن مسافر اور کپتان لاپتہ ہے۔ دوستوں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کھانے کی میزوں پر کھانا اس طرح لگا ہو گویا سوار کھانا کھاتے کھاتے ابھی کسی کام سے اٹھ کر گئے ہو، نہ کسی حادثے کے آثار، نہ کسی لوٹ مار کی کوئی نشانی۔ آخر تمام سوار اچانک بیچ سمندر میں کھانا چھوڑ کر کس کے مہمان بن گئے؟ یہ حادثہ کیرول ڈیرنگ نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا اگلا حصہ ساحل پر ریت میں دھسا ہوا تھا جبکہ پچھلا حصہ پانی میں تھا۔ کھانے کی میز پر کھانا لگا ہوا تھا، کرسیاں تھوڑی سی پیچھے کی جانب کھسکی ہوئی، گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات پیش آنے پر اپنی جگہ سے اٹھے ہو اور پھر واپس آنا چاہتے ہو، لیکن پھر وہ کبھی اپنی کرسیوں پر واپس نہ آ سکے۔ دوستو کرسیوں اور میز پر رکھی کھانے کی پلیٹوں کو دیکھ کر کسی ہنگامے یا بھگدڑ کے کوئی آثار وہاں نظر نہیں آتے تھے۔ جہاز کی حالت دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی ہے۔ پھر سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے جہاز کو ساحل پر کون لایا اور اس کے سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، کیونکہ اتنے بڑے جہاز کا اتنے کم پانی میں آنا ناممکن ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم برمودا تکون اور اس سے جڑے کچھ دلچسپ حقائق کو جانیں گے۔ دوستو یہ مضمون مختصر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اور بھی ویڈیوز بنائی جا سکے۔ دوستو برمودا تکون کا محل وقوع کتنا ہے، یعنی کہ اس کا ایریا کتنا ہے اور اس کا لوکیشن کہاں پر ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوستو دراصل برمودا تکون بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین کے کل 300 جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے، جن میں سے اکثر تو غیر آباد ہے اور صرف 20 جزیروں پر انسان آباد ہے، وہ بھی بہت کم تعداد میں۔ اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودا تکون کہتے ہیں، اور اس تکون کا رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر تک ہے۔ دوستو یہ تکونی شکل میں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے 3 سرے ہیں، جن میں سے اس کا ایک سرا نارتھ میں جزائر برمودا میں ہے اور دوسرا سرا ساؤتھ ایسٹ یعنی جنوب مشرق میں پورٹو ریکو میں ہے، جبکہ تیسرا سرا ساؤتھ ویسٹ یعنی جنوب مغربی علاقے میں میامی، یہ فلوریڈا امریکی مشہور ریاست ہے، یہاں پر ہے۔ یعنی اس کا تکون میامی فلوریڈا میں بنتا ہے، جی ہاں فلوریڈا۔ اور فلوریڈا کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے دوسرے معنی وہ خدا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوستو تقریباً پچھلے 400 سال سے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی ہے، یہاں تک کہ جہاز کے کپتان تک اس علاقے سے دور ہی رہتے ہیں۔ ان میں ایک جملہ بڑا عام ہے جو وہ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھپے ہیں۔ دوستو یہاں تک کہ اس راستے پر سفر کرنے والے مسافر بلکہ ایئر ہوسٹس تک سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہے کہ کیا ہمارا طیارہ برمودا تکون کے اوپر سے گزر جائے گا؟ دوستو کیا برمودا تکون واقعی تکونی شکل میں ہے؟ تو دوستو برمودا تکون سارا کا سارا پانی میں ہے، جو کہ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین میں ہے۔ چنانچہ قابل غور بات تو یہ ہے کہ ٹھاٹے مارتے سمندر میں ٹرینگل کس طرح بنتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ ٹرینگل حقیقی ہے یا نہیں، بلکہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں ناقابل یقین حادثات ہوتے ہیں۔ اس علاقے کو تکون کا فرضی نام دے دیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ پہلی بار اس علاقے کے لیے برمودا تکون کا نام 1945 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اس علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اس کو ٹرینگل کا نام دیا گیا۔ اس حادثے سے پہلے یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا تکون کی بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔
کرسٹوفر کولمبس جب اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے. مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس یعنی قطب نما میں بغیر کسی ظاہری سبب کے خرابی پیدا ہو جانا، وغیرہ وغیرہ. دوستو کولمبس کے امریکی سفر کو اب تو 5 صدیاں گزر چکی ہے، لیکن یہ سوال آج بھی اس طرح برقرار ہے کہ اس علاقے میں پانی کی گہرائیوں میں، پانی کے اوپر اور اس کی فضاؤں میں ایسی کیا چیز ہے، کون سی پراسرار طاقت ہے جو آج کے سیٹلائٹ کے اس جدید دور میں ابھی یہ تلاش نہیں کر سکی. 1854 سے پہلے عرب لوگ اس علاقے سے گزرتے تھے، لیکن ان کے جہازوں کو کبھی کوئی حادثہ یا کوئی غیر معمولی بات یہاں دیکھنے میں نہیں آئی. البتہ تاریخ میں بعض واقعات 1854 سے پہلے کے بھی ملتے ہیں. دوستو اس تکون کو جہازوں کا قبرستان بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کیوں؟ دیکھتے ہیں کچھ واقعات کو. دوستو دراصل 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر اورن بر کی بیٹی تھیوڈوسیا، جو کہ جنوبی یعنی ساؤتھ کیرولینا کے گورنر جوزف اسٹالن کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی، وہ برمودا تکون میں غائب ہو گئی. تھیوڈوسیا اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ پر سوار ہو کر نیو یارک جا رہی تھی، اور پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت کے ماہر ترین امریکی کپتانوں میں شمار ہوتا تھا. اس کے ساتھ اس کا ڈاکٹر اور کچھ لوگ تھے، لیکن تھیوڈوسیا اور پیٹریاٹ کے لوگ کبھی نیو یارک نہ پہنچ سکے. دوستو امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت سے اورن بر نے اپنی بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے، لیکن نہ ہی کشتی اور نہ ہی اس پر سوار افراد کا کچھ پتہ لگ سکا، سوائے چند جھوٹی منصوبہ بند افواہوں کے. دوستو 1814 امریکی بحری بیڑے کے مشہور جہاز واسپ کو بھی برمودا تکون نگل گیا. اس کا کپتان کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ امریکی عوام و خاص کا ہیرو، برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز رینڈیئر کو صرف 27 منٹ میں شکست دینے والا جانسٹنس بلیکلے تھا. اس فتح کے فوراً بعد کسی کو کچھ خبر نہیں کہ بلیکلے اپنے اسٹاف اور جہاز کے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا. نہ امریکی حکومت اور نہ ہی امریکی بحریہ، جو کہ اس علاقے کے چپے چپے کے پانی کی گہرائیوں تک کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے گھر کے گلی کوچوں کو لوگ پہچانتے ہیں، لیکن انتہائی تلاش کے بعد کوئی ہلکا سا نشان بھی ان کا نہ پا سکے. تو کیا برمودا تکون ان کو اپنے اندر نگل گیا، یا بلیکلے کی صلاحیت سے متاثر ہو کر خفیہ قوت نے اپنے لیے اسے منتخب کر لیا؟ دوستو پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 کے وقت مارچ 1918 میں امریکی بحری جہاز سائکلوپس اس علاقے میں غائب ہو گیا. اس پر 14,500 ٹن خام مال لدا ہوا تھا، جو کہ جنگ کے دوران استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ 300 افراد اس پر سوار تھے، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہ مل سکا. اسی طرح سے جاشوا سلوکم ایک ایسا کپتان تھا جو کہ نہ صرف امریکی بحریہ کی تاریخ کا بلکہ ساری دنیا کی بحریہ کی تاریخ میں اپنا نام رکھتا ہے. بچپن سے سمندر کی موجوں سے کھیلنے والا، سب سے پہلے تنہا ساری دنیا کی سمندری سیر کرنے والا، ساری عمر خطرناک سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہنے کے بعد جب 1909 میں ایک سفر پر اپنی کشتی اسپرے پر روانہ ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے برمودا تکون میں اپنی کشتی کے ساتھ غائب ہو گیا. اس کا اور اس کی کشتی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، نہ حادثے کی خبر، نہ کشتی کا ملبہ، سوائے اس کے کہ برمودا تکون میں غائب ہونے والوں کی فہرست میں اس کا اور اس کی کشتی کا اضافہ ہو گیا. دوستو ہیری کونور مشہور امریکی ارب پتی اور ماہر جنگی پائلٹ، کشتیوں کی دوڑ جیتنے والا ماہر کپتان، 1958 میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ برمودا تکون کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا. لیکن اس بار صرف افراد اغوا کیے گئے، جبکہ ان کی کشتی میامی یعنی فلوریڈا کے ساحل سے 80 میل شمال میں ایک کنارے پر ملی. ہیری کونور اور اس کے ساتھی سب کشتی سے غائب تھے.
ایک اور عجیب واقعہ کہ ڈوبا ہوا جہاز واپس۔ دوستوں کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد ہی درست حالت میں بغیر کسی خرابی کے اوپر آ جائے؟ دوستوں ایک جہاز برمودا تکون کے پانی پر تیر رہا ہے، سمندر کی موجیں اس سے کھیل رہی ہے، لیکن اس میں کوئی نہیں، بالکل خالی ہے، نہ کپتان، نہ عملہ، نہ کوئی سواری۔ اس جہاز کا نام لادا ہاما ہے۔ ایس ٹی کے کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھا وہ کچھ یوں ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، نہ کسی نے کسی چیز کو اٹھایا ہے اور نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کی حالت ہے، نہ لوٹ مار کی واردات ہے، نہ کوئی حادثہ۔ حتیٰ کپتان کا قلم اور دوربین بھی اس طرح رکھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بحری جہاز ریکارڈ کے اعتبار سے ڈوب چکا تھا، جس کو ڈوبتے ہوئے اٹلی کی ریکس نامی کشتی کے سواروں اور عملے نے خود دیکھا تھا۔ وہ عملہ بذات خود اس کے ڈوبنے کا گواہ تھا۔ دوستو ذرا سوچئے، یہ کون اغوا کر رہا ہے جو جہاز بیش قیمتی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں لیتے اور نہ ہی اغوا کرنے کے بعد اپنا کوئی مطالبہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں؟ پھر جاتے کہاں ہے؟ ایسے واقعات جن کی کوئی قابل اطمینان تشریح نہیں کی جا سکتی، کیا برمودا کے اندر یہ واقعات اتفاقی ہے یا کوئی منتظر قوت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کرتی رہی ہے؟ دوستو ماہرین خاموش ہے، بلکہ خاموش کر دیے گئے ہیں۔ تحقیق کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، مکمل خاموشی، بلکہ موت کا سناٹا۔ آخر ایسا کیا ہے؟ ماہرین کے نزدیک ایک بات طے شدہ ہے کہ ان تمام واقعات سے سمندری پائریٹ کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی حادثے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جہاز پر موجود نقد پیسہ یا کوئی اور قیمتی چیز اٹھا لی گئی ہو۔ نیز ان غائب ہونے والے جہازوں کی جانب سے سمندر میں موجود پہرے داری کے مراکز نے کبھی امداد طلب کرنے یا کوئی اشارہ بھی موصول نہیں کیا۔ البتہ بعض پیغامات موصول ہوئے جو واضح نہیں تھے۔ حاصل ہونے والے پیغامات سے تحقیق کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوئے اور جہاز کے کپتان اور عملے پر اچانک کوئی خوف سا طاری ہوا۔ دوستو کچھ جہازوں سے پیغامات آئے تھے، ہم ذرا انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ 1924 میں جاپانی مال برادر جہاز ریووکو میرو، اس جہاز نے غائب ہونے سے پہلے ساحل پر پہرے داری کے مرکز کو یہ پیغام بھیجا: ہمارے اوپر خوف طاری ہو رہا ہے، خطرہ خطرہ، فوراً ہماری مدد کرو۔ البتہ 1964 میں غائب ہونے والے وچ کرافٹ نامی تفریحی کشتی یاچ سے جو پیغام آخری وقت میں موصول ہوا وہ کچھ واضح تھا۔ کشتی کا مالک خود کشتی پر سوار تھا۔ اس نے قریبی مرکز کو آخری پیغام یہ دیا کہ کشتی پانی کے نیچے موجود کسی نامعلوم چیز سے ٹکرائی ہے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، کشتی میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، البتہ یہ ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہی ہے۔ اور اس پیغام کے صرف 3 منٹ بعد امدادی ٹیم کشتی کی جگہ پر پہنچ گئی، لیکن ان 3 منٹوں میں کشتی، اس کا مالک اور اس کا دوست جو کہ سینٹ جارج چرچ کا پادری فورٹ لارڈ ریڈل تھا، کسی نامعلوم جگہ پہنچ چکے تھے۔ اور 15 منٹ بعد ایک اور امدادی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور 200 میل علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وچ کرافٹ کا کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ دوستو اسی طرح ایک اور سچا قصہ ہے جن میں ایک بندہ خود بتاتا ہے کہ میں اپنی بڑی کشتی لے کر شکار کے لیے نکلا۔ میری کشتی کے پیچھے کیکورس ٹریڈر نامی کشتی بندھی ہوئی تھی جس کو میری کشتی کھینچ رہی تھی۔ موسم بالکل صاف تھا۔ ہم جزائر بہاما کے درمیان اس جگہ پہنچ گئے جہاں سمندر بہت گہرا ہے۔ جب اندھیرا بڑھا تو میں سمت کا پتہ لگانے کی غرض سے کپتان کے کمرے میں آیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ میں اپنے سونے کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک موج کا ایک تھپیڑا میرے منہ پر آ کر لگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، دیکھا تو ہر طرف سے پانی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ پایا،
اور میں نے دروازہ کھولا بھی نہ تھا کہ دروازہ میرے اوپر آ گرا اور میں نے خود کو سمندر کی گہرائی میں پایا۔ میں تیر کر سمندر کی سطح پر آنے کی کوشش کرنے لگا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سمندر مجھے نیچے کی طرف کھینچا جا رہا ہو۔ میں تیزی سے اوپر کی جانب جانے کی کوشش کرتا رہا، بالآخر کوشش کامیاب رہی اور میں پانی کے اوپر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری کشتی غائب ہے اور کیکوس ٹریڈر جس کو میری کشتی کھینچ رہی تھی وہ پانی پر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور قصہ وائلڈ جان نامی کشتی کے کپتان جوئے ٹیلی کی ہے، لیکن جوئے ٹیلی بھی کچھ بتا نہیں سکا کہ اس کی کشتی کو کیا حادثہ پیش آیا۔ حالانکہ سمندر بالکل پرسکون تھا، جبکہ دوسری کشتی کے کوسٹ ٹریڈر کا کپتان بھی اتنا ہی بتا سکا کہ اچانک کشتی کا وہیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دوستو، یہ تھے کچھ معلومات اور خصوصاً واقعات جو برمودا تکون کے لوکیشن اور اس کا ٹرائنگل ہونا اور اس کے ڈوبنے والے جہاز کے بارے میں ہونے والے واقعات پر مشتمل تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔